بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے سامعین کی تعداد کم نہیں جنہیں یہ مسئلہ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہمارے ہاں غلیظ کہانیوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ افسانے ہیں، ان میں بھی عشق بازی، فرار اور افسردگی ہوتی ہے جو نوجوان ذہن کے لیے صحت مند نہیں۔ بتائیے ہم کیا پڑھیں، کیا سنیں اور بچوں کو کیا سنائیں؟ قاری کم سن ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، وہ ایسی کہانیاں پسند کرتا ہے جن میں کچھ تفریحی مواد ہو، سنسنی اور سسپینس ہو، ان میں ذرا سی ہنگامہ آرائی بھی ہو اور جو جذبات میں ہلچل برپا کر دے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سامعین کی اسی کمزوری کو اسلام دشمن عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ملک کے زرپرست ناشر اور ادیب اسی سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہیں سے فحش، عریہ اور مارداڑ اور جرائم سے بھرپور۔ حد یہ ہے کہ دشمن کے غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیوں نے جنم لیا اور حیران کن حد تک فروغ اور مقبولیت حاصل کی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہم داستان ایمان فروشوں کے مصنف کے ممنون ہیں جنہوں نے حکایت میں صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسلام کے عظیم مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کو توڑنے کی سازشیں ہوئی ہیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت کی افراط یعنی زیادتی اور برتری کے باوجود شکست کھا جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں خصوصاً مصر میں جس کی امارت اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی۔ دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی، یہ بڑے بڑے معرکوں کا سلسلہ تھا جو صلیبی جنگوں کے نام سے ہم تک پہنچا، مگر اس جنگ کی کوئی تفصیل ہم تک نہیں پہنچی جو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبی جاسوسوں، جن میں حسین لڑکیاں تھیں اور حسن ابن صباح کے پیشاور قاتل بھی شامل تھے، کے خلاف لڑی۔ ان قاتلوں کو فدائی بھی کہا جاتا تھا اور حشیشین بھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد ڈرامائی طریقے سے اور اپنے زور بازو سے ہر بار بچ گیا۔ اس زمین دوز صلیبی جنگ نے ان کہانیوں کو جنم دیا جن میں سے 8 پیش کی جا رہی ہیں۔ تاریخ کی یہ حقیقی داستان تفصیلات کی طوالت کی وجہ سے باقاعدہ تاریخ میں نہ آ سکی اور اس لیے بھی کہ مورخوں کی نظر زمین کے نیچے اور پردوں کے پیچھے نہیں جایا کرتی۔ ایسی کہانیاں متعلقہ دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں میں محفوظ ہوتی ہے یا عینی شاہد بیان کرتے ہیں اور یہ سینہ بسینہ نسل بعد نسل سنی سنائی جاتی ہے اور زندہ رہتی ہے۔ محترم التمش صاحب تلاش روزگار کے لیے مشرق وسطیٰ گئے تھے۔ روزگار ملا تو ان کے اندر تاریخ کا جنون پیدا ہو گیا۔ گزشتہ 12 برسوں میں انہوں نے متعدد اسلامی ممالک کی لائبریریوں کے اسٹوروں میں سے وہ کاغذات ڈھونڈ نکالے جنہیں بیکار سمجھ کر وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ ان میں سے انہیں صلاح الدین ایوبی کے دور کے سرکاری اور غیر سرکاری وقائع نگاروں کی لکھی ہوئی غیر مطبوعہ تحریریں مل گئی۔ یہی تھی سلطان ایوبی کے دور کی اصل تاریخ۔ یہی ہوتی ہے وہ وارداتیں جو ماضی کی لغزشوں
اور غداریوں کو بے نقاب کرتی اور اگلی نسلوں کے لیے باعث عبرت اور مشعل راہ بنتی ہیں۔ یہ کہانیاں مسلسل تاریخ نہیں، یہ مختلف اوقات کی تفصیلی اور ڈرامائی وارداتیں ہیں جن میں آپ کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، سراغ رسانوں، تخریب کاروں، گوریلوں اور کمانڈروں، عسکریوں کے سنسنی خیز، ولولہ انگیز اور ڈرامائی تصادم، زمین دوز تعاقب اور فرار ملیں گے۔ یہ دراصل عورت اور ایمان کی معرکہ آرائیہ ہیں جو آپ کو چونکا دیں گی، اور آپ کے اندر اگر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو بھڑک اٹھے گا۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش، عریہ اور مخرب الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہانیاں ضرور سنیں، اور کہانیاں پڑھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔